پھر وہ اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے، میں زندہ ہوں، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے ہاں میں مر گیا تھا، یہ حقیقت ہے، میں بشر کے طور پر زمین پر آیا، میں نے دکھ اٹھایا، میں مر گیا، لیکن آج کلیسیا تیرے لیے یہ حوصلہ افزا بات ہے، تو اس سے خوش ہو جا، تو انکریج ہو جا، تو توانائی پا، تو قوت پا کہ میں اب عبدالآباد زندہ رہنے والا ہوں، اب موت دوبارہ مجھ پر نہیں آنے کی۔ میں اس کو کل اپنے ساتھیوں میں سکھا رہا تھا، آپ کبھی بھی کسی ایسے شخص کے وعدے کے اوپر نہیں جائیں گے جس کو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس کو کینسر ہے، سپوز ایک شخص ہے، اس کے لیے کہا گیا اس کو کینسر ہے اور یہ 1 ہفتے سے زیادہ نہیں زندہ رہے گا، اور وہ شخص جو 1 ہفتے کی زندگی رکھتا ہے وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو آ کر کے جی مجھے 5 لاکھ روپے ادھار چاہیے، 1 سال کے اندر اندر دے دوں گا، جی ساجد بھائی کہتے ہیں کبھی نہیں، تو یقیناً ہم میں سے سارے بڑے شعور رکھتے ہیں، ہم کبھی نہیں کے اوپر ہی جائیں گے، کوئی ایمان میں قدم اٹھا لے تو وہ الگ بات ہے، لیکن کبھی نہیں۔ کیوں؟ ادھر سے جواب دیجئے، کیوں نہیں دیں گے؟ بولیے۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ تو مرنے والا ہے، 1 ہفتے کی یا 1 ماہ کی زندگی ہے، اس کے بعد تو وہ ختم ہو جائے گا، میں کیسے ٹرسٹ کروں؟ لیکن یسوع مسیح کی ذات اقدس کے تعلق سے آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ہم اس پر اس لیے اعتماد کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا، میرے سارے وعدے زندہ رہیں گے، میں نے جو کچھ کہا تھا اس میں سے کوئی ایک بات بھی ختم نہیں ہوگی، اس لیے آپ آنکھیں بند کر کے اس کی ہر بات کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں بغیر سوچے۔ جو وہ کہہ رہا ہے وہی ہوگا، جو وہ کہہ رہا ہے اسی طرح سے ہوگا، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا، اس کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، اور وہ اپنے وعدوں کے پیچھے زندہ کھڑا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح زندہ ہے، آمین، لیکن سن کر اس کو بولنا، میرے لفظوں پر غور کیجئے گا، سن کر بولنا اور بات ہے اور اس کو جان کر اپنے اندر اپنا لینا اور بات ہے۔ ہم سب جانتے ہیں یسوع زندہ ہے، لیکن کتنی دفعہ ہوا کہ ابلیس سامنے آیا اور ہم ڈر گئے؟ کتنے لوگوں سے مجھے یہ سننے کو ملتا ہے خواب میں ڈر گئے۔ اگر تیرا یسوع زندہ ہے تو خواب تجھے کیوں ڈراتے ہیں؟ اب کہتے ہیں میرا یسوع زندہ ہے، ہاللیلویہ بولو یسوع زندہ ہو گیا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہم جب ابلیس کے ہاتھوں ستائے جاتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں، ہمارے ذہن سے ہی نکل جاتا ہے کہ یسوع تو زندہ ہے، وہ جو مجھے مہیا کر سکتا ہے، جو مجھے اس پرابلم میں سے نکال سکتا ہے، وہ تو زندہ ہے، پھر میں کیوں خوف زدہ ہوں؟ سو میں آج آپ کو ایک لفظ کے اوپر، صرف ایک لفظ کے اوپر انکریج کر رہا ہوں، پلیز آج اس بات کو اپنے ساتھ لے جائیے، آپ کا یسوع زندہ ہے۔ خدا کے خادم آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے، کلام سنانے کے لیے، آپ اپنی بیماریوں سے خود بھی لڑ سکتے ہیں، کیونکہ انیس کا یسوع نہیں زندہ، بھائی ساجد کا یسوع صرف نہیں زندہ، یہاں خدا کے خادم پاسٹر سالک کا یسوع صرف نہیں زندہ، آپ میں سے کتنے ہیں جن کا یسوع زندہ ہے؟ تو یہ ہاتھ اگر آپ ابلیس کو دکھائیں،
یہ ہاتھ جو بھی آپ نے آسمان کی طرف اٹھائے ہیں، یہی ہاتھ اگر آپ ابلیس کو دکھائیں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور اس کو بول دیں تیری جرت نہیں ہے کیونکہ میرا یسوع زندہ ہے، تو کیا خیال ہے اس کی جرت ہے وہ ٹک جائے، وہ آپ کے سامنے ٹھہر بھی سکے؟ تو کمزوری کدھر ہے؟ کمزوری کدھر ہے؟ ہم نے ابھی تک زندہ یسوع کو دیکھا ہی نہیں، ہم نے اس کو جانا ہی نہیں، ہم اس کو سمجھے ہی نہیں۔ ہم صرف سال میں ایک بار نئے کپڑے پہن کر چرچ میں چلے جاتے ہیں، یسوع جی اٹھا۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ سال میں ایک بار نہیں جی اٹھا، وہ ہر شب تیرے لیے جی اٹھتا ہے، وہ ہر رات تیرے لیے زندہ رہتا ہے۔ تیری آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن تیرا مسیح تجھے دیکھتا رہتا ہے، وہ ابلیس کے انگینسٹ تجھے پروٹیکٹ کرتا رہتا ہے۔ کوئی وبا تیرے خلاف نہیں چل سکتی کیونکہ تیرا یسوع زندہ ہے۔